हम मिडिल क्लास घरों में ना कोई चीज़ भी बेकार हो जाए तो उसे फेंकने से पहले 10 बार सोचते हैं कि शायद ये किसी ना किसी दिन तो काम आ ही जाएगी। लेकिन आज मैंने भी घर में पड़ी ऐसी ही बेकार चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने घर को सजा लिया है। और दूसरी तरफ आप लोगों की फरमाइश की एक लंबी लिस्ट बन गई है और मेरी कोशिश होती है कि उन तमाम फरमाइशों को पूरा किया जाए, जो कि मैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज भी फरमाइशी वीडियो भी है और साथ में वीडियो के आखिर में आप सबके साथ हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट शेयर करना है, जो कि बहुत अफोर्डेबल आप घर में ख़ुद बना सकती हैं। ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, टाइम से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को रोक देगा और साथ में अगर आपको पीसीओएस है, पीरियड्स ऊपर नीचे आते हैं, तो वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जो सबसे पहले फरमाइश है वो हमारी ये पूरी करते हैं जी, सिलाई मशीन का कवर। इस तरह की अगर आपकी सिलाई मशीन है तो उसका कवर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस तरह से उसकी हाइट नाप करके लिख लेनी है और इस तरह से इसकी चौड़ाई भी नाप करके आपने साथ में लिख लेनी है। यहाँ पे मैं इसकी तकरीबन 21 इंचज़ आई है और 28 इंच हमारी इसकी हाइट आई थी। मैंने नलकी ऊपर लगाते हुए ही नापा था, क्योंकि ये जो ऊपर नलकी लगाने का टूल है ये भी उभरा सा मतलब खड़ा है, इसके ऊपर कवर आएगा, तो इस हिसाब से मैंने नाप किया था। अच्छा, मैंने मशीन की हाइट बिल्कुल इसकी लकड़ी के एंड से नापी थी, क्योंकि मैं फोम शीट का यूज़ करूँगी और मेरे पास फोम शीट को फिक्स रखने के लिए कुछ भी नहीं था, पिनों से फिर भी इधर उधर खिसक जाती है। तो मैंने पूरा पूरा इस तरह थोड़ा ज़्यादा नाप रखा था, क्योंकि सिलाई करने के बाद अगर कहीं उरेब आ जाती है तो मैं उसको काट दूँगी। तो मैं इस हिसाब से इसकी कटाई की है। हर चीज़ को मैंने प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट ले ली है। अगर आप बना रही हैं तो इसी तरह से अपने हर चीज़ को नाप लेना है। अगर आप ख़ुद नहीं बनाना चाहती तो आप मेरा ये वाला कवर ख़रीदना चाहती हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। मैं फ़र्स्ट कमेंट में इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पे क्लिक करके मुझसे रब्ता कर सकती हैं, तो मैं आपको ये वाला कवर सेल कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने फैब्रिक ले लिया है और नीचे हमने फ़ोम शीट लगा ली है और इसके नीचे भी हमने फैब्रिक, दोनों फैब्रिक के दरमियान में हमने फ़ोम शीट रखी है। इसको हमने सीधा करके ही सिलाई लगा लेनी है। अब ये इतना बड़ा फैब्रिक है, आप चाहें तो इसके ऊपर आप लाइनें लगा लें कि कितने कितने वक्फे पे आपने सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें, मैंने जितना नाप था उतना फ़िलहाल काट दिया है, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे से सूट नहीं आना। मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये फ़ोम शीट का यूज़ कर रही थी। अव्वल तो मैं बुकरम का यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे काम करना बहुत आसान होता है, कपड़ा बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है। तो मैंने बहुत तसल्ली से बैठ के इसको बनाया था, क्योंकि मैं चाहती थी बहुत अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से बने। अगर आप लोग कोई से इसे ख़रीदना चाहें तो मतलब सफाई से बनना चाहिए। अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें और आपको पसंद भी आना चाहिए। इस तरह से जी मैंने सारी सिलाइयाँ लगा ली थी। यहाँ पे हमने जी मैंने भी लाइनें लगा के सिलाइयाँ लगाई ताकि बिल्कुल परफेक्ट लगें। और फिर हमने पहले सीधी सिलाइयाँ लगाई, कुछ इस तरह से हमने बॉक्स में सिलाइयाँ लगा ली हैं और आपके सामने हमारी बेस तैयार हो चुकी है। अब बारी आती थी इसकी पॉकेट्स लगाने की। पॉकेट्स के लिए मैंने बुकरम को जोड़ा है और बस एक लंबा सा मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये देखिए बिल्कुल इसके नाप का है। एक्स्ट्रा जो साइड पे कपड़ा भर भर रहा था उसको काट दिया और इसकी पाइपिंग के लिए मैं ब्लैक कलर का कपड़ा लूँगी। तो यहाँ पे हमने प्रोमिनेंट करने के लिए पॉकेट्स को ऊपर मैं ये ब्लैक कलर का कपड़ा लगा रही हूँ। 3 से 4 पीस इस तरह से लगेंगे बारीक बारीक। इसको बस मैंने इस्त्री किया है। मैं यहाँ पर ये बता रही थी कि मैं एक साइड पे सिलाई अब लगाऊंगी। इसकी ऊपर की मेन पाइपिंग करने से पहले मैं ये जोड़ रही हूँ ताकि ये भी पाइपिंग के अंदर ही कवर हो जाए। जो पॉकेट्स के ऊपर पाइपिंग आनी है ना, वो इसके अंदर ही कवर हो जाए। तो यहाँ पे हमने 3 स्ट्रैप लगा दी हैं और मैंने सिर्फ अभी एक ही सिलाई लगाई है। आप चाहें तो इन स्ट्रैप को बारीक भी कर सकती हैं। तो थोड़ा चौड़ा रखा है, ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। इस तरह से हमारी पॉकेट्स भी सेपरेट हो गई हैं और पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉकेट्स बनी हुई हैं। पाइपिंग में लगाना बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि इस तरह से हमने डबल में कपड़ा लेके उसको पहले सिलाई कर लेना है और कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो हमारी पाइपिंग बिल्कुल एक जैसी आएगी। कहीं चांस ही नहीं है कहीं सी मोटी है, बारीक है, कपड़ा निकल गया है। तो इस तरह की टेंशन नहीं होती है ऐसी पाइपिंग लगाने में। तो अब हम इसकी टॉप स्टिच लगा लेंगे तो बस हमारी यहाँ पे पॉकेट्स बन के तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, अब जो हमने स्ट्रैप बनाई थी उसकी एक सिलाई लगाई थी ना, अब दूसरी सिलाई दूसरी साइड पे लगा देंगे तो ये बेस पे भी जुड़ जाए, मेन का फैब्रिक पे भी जुड़ जाएंगी और पॉकेट्स भी सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ पे हमने दूसरी सिलाई ये देखिए लग चुकी है, कितनी सफाई से ये बन रहा है
اور یہ دیکھیں بالکل نیٹ ہے اور ساری پاکٹس بھی سیپریٹ ہو گئی ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس 3 سے 4 پاکٹس بن گئی ہیں اس کی. اب ہم کیا کریں گے جی، سائڈوں پہ پائپنگ لگائیں گے. میں نے پائپنگ لگانے کا آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. آپ نے 2 انچ کا فیبرک لینا ہے، اس کو ڈبل میں فولڈ کرنا ہے. استری بھی کر سکتے ہیں، اس سے یہ بیٹھ جائے گا بالکل، اور آپ آسانی اس کو سلائی کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ پائپنگ لگائیں گے. تو اب میں جلدی سے پائپنگ لگا کے آتی ہوں. سارا پروسیس ریکارڈ کرنے بیٹھی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، تو بس میں یہ جلدی سے وائنڈ اپ کروں گی اور پھر ہم اگلا سٹیپ دیکھتے ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہاں پر جی ہماری پائپنگ لگ چکی ہے. یہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے اور بالکل نیٹ، اور اس کی فنیشنگ کا بہت خیال رکھا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کو خریدنے میں تو ضرور پرچیز کر لیں، بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. یہاں پر ہم نے جی بکرم کا پیس لے کے ایک فیبرک کو لیا ہے. ہم نے فیبرک ڈبل رکھا ہے، اس کے اوپر بکرم کا پیس اٹیچ کیا، پھر سلائی لگا لی. تھوڑا سا گیپ چھوڑا تھا اس کو ہم سیدھا کر لیں گے. اچھا، یہ میں نے اندازے سے ہی پیس لے لیے تھے. یہ 5 انچ لمبائی میں ہوگا کپڑا، اور ہم اس کو 3 انچ کر لیں گے چوڑائی میں. آگے چل کے میں نے یہ پیس تھوڑے کم کر لیے تھے، بہت زیادہ یہ چوڑے تھے. اچھا، اوپر ہم نے اس کو یہاں پہ اٹیچ کرتے وقت نا 3 انچ کا گیپ چھوڑنا ہے اوپر سے. یہاں پہ میں پہلے نشان لگا لوں گی 3 انچ کا، دوسری طرف بھی 3 انچ کا، اور اندر والی سائڈ پہ ہم نے یہ کپڑا اٹیچ کرنا ہے اور ویلکرو اٹیچ کرنی ہے. ویلکرو کا ایک پیس یہاں پہ اور دوسرا پیس ہم نے مین فیبرک پہ بیس پہ لگانا ہے. تو یہ دیکھیں ہماری سائڈ بھی بن گئی. کیونکہ میری مشین کی ہینڈل ہے نا، اس کو باہر نکالنا بھی ضروری ہے، تو میں نے باہر نکالنے کے لیے اوپر سے گیپ رکھا تھا. آپ چاہیں تو اس کو پورا بند کر سکتے ہیں. آپ اسی طرح سے بڑا فیبرک لے لیں اور اس طرح سے اٹیچ کر لیں. اس کی وڈتھ آپ 3 انچ رکھ لیجئے گا، 3 انچ کافی رہے گی. یا پھر آپ مشین کا جو گول چکر ہوتا ہے نا، اس کو ناپ کر لیں. جتنا وہ ہے نا اپنے سیم اتنا میجرمنٹ رکھتے ہوئے نا اس کو پورے کو بند کر لینا ہے. تو یہاں پر ہمارے فلیب اٹیچ ہو چکے تھے. اب باری آتی ہے اس کو مشین کے اوپر لگانے کی. تو یہ دیکھیں سائڈ سے یہ کچھ اس طرح سے ہم اس کے ہینڈل کو اوپر کریں گے مشین کے. تو یہاں سے ہم اس کو ویلکرو لگاتے ہوئے بند کر دیں گے. تو مشین کور ہو ہی گئی ہے. اتنے صحیح مشین بہت اچھے سے کور ہو گئی ہے. یہ دوسری سائڈ پہ بھی ہم یہی کر لیں گے، اور اس طرح بھی ہم نے یہ ایک فلیپ ادھر لگایا ہوا ہے، تو یہاں سے بھی ہم مشین کے اس حصے کو بند کر دیں گے. تو مٹی کے اب اندر جانے کے کوئی چانس نہیں ہے. پھر بھی مشین میری تو بالکل سامنے پڑی ہوتی ہے، ونڈو کھلتی ہے، کام ہوتا ہے مشین پہ، تو گرد و غبار دھاگے وغیرہ جاتے ہی رہتے ہیں. تو ٹائم ٹو ٹائم ہم اس کو صاف بھی کرتے رہتے ہیں، آئل بھی لگاتے رہتے ہیں. اور آپ جب کام کر رہے ہیں اس کو کھول کے نیچے رکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں، ماؤں کے کام ہوتے ہیں مشین کے اندر پیسے رکھنے کے، آپ پیسے بھی رکھیں، انچز ٹیپ بھی رکھیں، پینسل بھی رکھیں، فیتہ بھی رکھیں، اور آپ چاک بھی رکھیں، کچھ بھی رکھیں پاکٹس کے اندر. آپ بتائیے گا ضرور آئیڈیا کیسا لگا. اب چھوٹا سا آئیڈیا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے. یہ میرے پاس ہینڈ واش کی بوٹل خالی ہوئی تھی، ہم نے اس کا اوپر سے اسٹیکر ریموو کر لیا، اور ہم نے اس کو گرم پانی میں ڈبو کے اب اس کے اوپر سے سارے یہ اسٹکرس کے جو نشان ہے یہ ختم کرنے ہیں. پھر ہم نے اس کو وائٹ اسپرے پینٹ سے پینٹ کر لینا ہے. آپ چاہیں تو وائٹ پینٹ سے اس کو پینٹ کر سکتے ہیں. اوپر میں نے تھوڑا سا جوٹ لگا دی سی، جوٹ کی رسی. تو بس اس کے اندر ہم نے پھول ڈال دیے، تو ہمارا یہ پیارا سا ویز بن گیا. اس کو ہم ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں. تو پہلے بھی میرے پاس یہ وائٹ کلر کی باسکٹ تھی، تو میں نے اس لیے اس کو وائٹ کلر کر لیا تھا. یہ بہت پیارا لگ رہا تھا. آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا. کیونکہ یہ بہت لائٹ ویٹ ہے تو آپ اس کے اندر بجری بھی ڈال سکتے ہیں، تو اس سے تھوڑا ہیوی ہو جائے گا اور گرے گا نہیں. یہ آئیڈیا میرے پاس بہت دنوں سے ریکارڈ تھا، اب موقع مل رہا ہے اس کو شیئر کرنے کا. اب آتے ہیں جی اپنے ہیئر گروتھ سپلیمنٹ کی طرف. اس سپلیمنٹ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ میں شاید 1 گھنٹے کی ویڈیو میں بھی کور نہ کر سکوں. سلکی، شائنی اور گھنے بھاری بال ہی ہماری شخصیت کو نکھارتے ہیں اور ہمارے کانفیڈنس لیول کو بڑھاتے ہیں. جب ہم اپنے گرتے بالوں سے پریشان ہوتے ہیں تو ہم بھاگتے ہیں مہنگے شیمپو کی طرف، سیرمز کی طرف اور ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور اپنی اندر کی جو غذائیت کی کمی ہو رہی ہے اس پر غور نہیں کرتے. کبھی بال ہماری کنگھیوں میں آ رہے ہیں، تکیوں پہ، نہاتے وقت اتنے ڈھیروں بال اترتے ہیں. واقعی پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسئلہ صرف باہر سے نہیں، باہر لگانے والی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم میں غذائیت کی کمی ہو رہی ہے جس وجہ سے ہمیں اتنی زیادہ ہیئر فال ہو رہی ہے، وقت سے پہلے ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، پی سی اوز کا مسئلہ ہو رہا ہے، پیریڈز اوپر نیچے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سپلیمنٹس کی ضرورت ہے. اگر آپ مہنگے سپلیمنٹ نہیں افورڈ کر سکتے تو یہ جو ہم نے سپلیمنٹ تیار کیا ہے، جس میں ہم نے کدو کے بیج ڈالے ہیں، جس میں ہم نے سورج مکھی کے بیج ڈالے ہیں، فلیکس سیڈس ڈالے ہیں، یعنی کہ السی کے بیج ہیں،
اس میں ہم نے جی سفید تل ڈالے ہیں، اس میں ہم مکس کر سکتے ہیں سونف کو، اور ساتھ میں ہم اس میں کلونجی کو مکس کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم اس میں جیا سیڈس ڈال سکتے ہیں۔ یہ سارے سیڈس جب مکس ہوں گے نا، تھوڑے سے میں نے اخروٹ بھی ڈالے ہیں، ان کو ہم بھون لیں گے، اور بھون کے ہم نے اس کا جی پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ پاؤڈر اگر آپ مہینے میں لگاتار استعمال کرتے ہیں، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام، اور آپ کو 1 مہینے کے بعد اپنے بال گھنے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، جو آپ کے بال بہت زیادہ ہیئر فال کا شکار تھے وہ کم ہو جائے گی، اور جو وقت سے پہلے آپ کے بال سفید ہو رہے تھے اس کو مسلسل کھانے سے وہ رک جائیں گے۔ سفید بال کالے تو نہیں ہو سکتے لیکن رک ضرور جائیں گے۔ اس کو آپ نے اس طرح سے بھوننا ہے، بالکل جلانا نہیں ہے۔ اچھا، میں نے سونف کو اسکپ کیا ہے، مجھے سونف نہیں پسند، گھر میں ہوتی میں ڈال بھی لیتی شاید، پر مجھے اس کا ٹیسٹ اتنا پسند نہیں ہے، تو میں اس میں سے سونف کو اسکپ کروں گی۔ ساتھ میں نے کلونجی کو اسکپ کیا ہے، آپ لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس کا پاؤڈر بنایا ہے تاکہ میں اس کو چبانے کی بجائے پھکا مار کے کھا جاؤں، تو میں نے بھی یہ تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی یہ سپلیمنٹ ہمارے لیے کیوں یوزفل ہے، کیونکہ ہمارے بالوں کو بھی خاص کر کے غذائیت کی کمی ہوتی ہے۔ جیسے سمپل سی مثال لے لیتے ہیں پودے کی، اگر پودا سوکھ رہا ہے اس کے اوپر جتنی بھی اسپرے چھڑکا لیں، پانی دے لیں، پراپر کیئر کر لیں، کیونکہ وہ جڑوں سے سوکھ رہا ہے۔ اسی طرح جی پودے کو جڑوں سے ٹریٹ کریں گے تو وہ دوبارہ ہرا بھرا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے بالوں کی بھی مثال ہے، اگر آپ بالوں کو جڑوں سے ٹریٹ کریں گے، اس کو پراپر غذائیت دیں گے، تب یہ بال ہیلدی ہوئیں گے آپ کے۔ اور اوپر سے آپ جتنے مرضی مہنگے شیمپو سیرم ٹریٹمنٹ کرائی جائیں، یہ بال ہیلدی نہیں ہو سکتے۔ بال گرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری باڈی میں وائٹامن 12 کی کمی ہوتی ہے، پروٹین، آئرن، زنک، وائٹامن ڈی، تو یہ سارا کچھ ہمیں ان سیڈ سے مل سکتا ہے۔ پمپکن سیڈ بھرپور ہے پروٹین، میگنیشیم، زنک، اور سن فلاور میں وائٹامن ای ہے۔ اس کے علاوہ فلیکس سیڈس جو ہیں ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، سفید تل میں کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، ہیلدی فیٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہی ہماری باڈی کے لیے بہت ہیلدی ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ سارے سیڈس مکس کیے ہیں، اچھی طریقے سے سرچ کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیا ہے۔ میں سفید تلوں کو میں نے روسٹ نہیں کیا، میں ایسے ہی اس کا پاؤڈر بنا لوں گی، اور میں نے جیا سیڈس کو میں نے نہیں مکس کیا، ان کو میں ایسے ہی پانی میں گھول کے پی لوں گی۔ تو یہ 4 سے 5 ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے ہم مقدار لے کے ان کا اس طرح سے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ سونف پسند ہے تو سونف بھی ڈال لیں۔ تو بس جی آپ اس کو لگاتار استعمال کرنا شروع کریں، اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ صبح کو اوٹ میل کے اندر 1 سے 2 چمچ آپ ڈال لیں، دلیے کے اندر یا دہی کے اندر یا دودھ کے اندر اسمودی بنا لیں، تو آپ اس میں مکھانے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور میں اس کو اب جار میں ٹرانسفر کر رہی تھی۔ یہاں پہ رات کا ٹائم ہے، تھوڑا سا بچا تھا تو میں نے اس میں تھوڑی مصری بھی ڈال کے رکھ لی۔ اچھا، ان سیڈس کا جو میں نے مکس کیے ہیں ان کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہے، کڑوا نہیں ہے، کوئی بد ذائقہ نہیں ہے، منہ میں ایسا کوئی بد ذائقہ نہیں، مطلب بد ذائقہ نہیں بنتا منہ، تو اچھا ہے، ٹیسٹ بھی اچھا ہے۔ میں تو ایسے ہی کھا رہی ہوں، میں نے تو کل بنایا ہے، میں نے 3-4 چمچ کل کے کل ہی کھا لیے تھے۔ میں اوٹس میں مکس کر کے صبح ناشتے میں کھایا کروں گی ان کو، اور ساتھ میں جیا سیڈس کا پانی پیا کروں گی۔ تو میں پہلے بھی اوٹس وغیرہ ناشتے میں کھاتی ہوں دودھ میں ڈال کے، یا پھر میں بریڈ انڈا صبح کو ناشتے میں لیتی ہوں۔ اگر آپ روٹی وغیرہ لیتے ہیں تو آپ 1 چمچ اپنے صبح کو ایسے ہی دہی میں ڈال کے کھا لیں، یا دہی میں نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو آپ ایسے بھی اس کو پھانک سکتے ہیں اور پانی کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ تو بس جی یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے جی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چاہیں یہ پاؤڈر خریدنا تو آپ مجھ سے خرید سکتے ہیں، میں آپ کو سیل بھی کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو یہ سارے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں اور بازار میں سے ڈھونڈ کے لائیں، بنائیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہوئیں گے، آپ خوبصورت دکھیں گے تو آپ کی فیملی آپ کو پیار کرے گی۔ اور بس جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔